السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم آپ کی بارگاہ میں شرعی و فقہی اصطلاحات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نہایت ہی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہم مسلمانوں پر شریعت پر عمل کرنا لازم و ضروری ہے۔ شریعت میں کچھ کام ہیں جو پسندیدہ ہیں اور کچھ کام ہیں جو ناپسندیدہ ہیں۔ تو پسندیدہ کاموں کی بھی اصطلاحات ہیں اور ناپسندیدہ کاموں کی بھی اصطلاحات ہیں۔ پسندیدہ کاموں کی اصطلاحات یہ ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، مستحب، مباح۔ اور ناپسندیدوں کی اصطلاحات، ناپسندیدہ کاموں کی اصطلاحات یہ ہیں: حرام، مکروہ تحریمی، اصاعت، مکروہ تنزیہی، خلاف اولیٰ۔ اب ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے سماعت کریں۔ فرض کا مقابل ہوتا ہے حرام۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض، اس کا کرنا نہایت ضروری ہے۔ فرض کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ بلا عذر شرعی فرض کو چھوڑنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ، بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والا اور مستحق عذاب جہنم ہے، اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ یہ ہوا فرض کا مطلب۔ اب حرام کسے کہتے ہیں؟ سماعت کریں۔ حرام، جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے، جس کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے، یعنی حرام کے حرام ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حرام کا ایک مرتبہ بھی قصداً جان بوجھ کر کرنے والا فاسق، مرتکب گناہ کبیرہ و مستحق عذاب جہنم ہے۔ حرام کام کا جان بوجھ کر کرنے والا فاسق ہے اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہے۔ حرام کام کا چھوڑنا باعث ثواب ہے۔ حرام کام کو چھوڑنا ثواب ہے۔ اب آتے ہیں دوسری اصطلاح کی طرف۔ واجب۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب کا کرنا نہایت ضروری ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے۔ واجب کا انکار کرنے والا گمراہ اور بد مذہب ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر واجب کو چھوڑنے والا فاسق اور عذاب جہنم کا مستحق ہے۔ کسی واجب کو قصداً ایک مرتبہ، کسی واجب کو جان بوجھ کر ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ اور چند بار چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی واجب کو جان بوجھ کر ایک مرتبہ چھوڑنا گناہ صغیرہ ہے، چھوٹا گناہ، اور چند بار چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ۔ واجب کا مقابل ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کسے کہتے ہیں؟ آؤ سنتے ہیں۔
مکروہ تحریمی جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ مکروہ تحریمی کا ارتکاب گناہ کبیرہ و حرام سے کم ہے۔ مکروہ تحریمی کا کرنے والا گناہ کبیرہ و حرام سے کم ہے، لیکن چند مرتبہ کرنے اور اس پر مداومت کرنے سے یہ فعل بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی یہ مقابل واجب کا ہے، یعنی واجب کا مقابل مکروہ تحریمی ہے۔ ایک بار چھوڑنے پر تو گناہ صغیرہ ہوتا ہے اور بار بار چھوڑنے پر گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ تو جو کام شریعت میں مکروہ تحریمی ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ مانتے نہیں ہیں پھر بھی مکروہ تحریمی کام کیے جا رہے ہیں تو بار بار کرنے پر مکروہ تحریمی کام تو یہ کام چھوٹے سے بڑا ہو جاتا ہے، گناہ صغیرہ سے گناہ کبیرہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی کا کرنے والا فاسق اور مستحق عذاب ہے، اس سے بچنا ثواب ہے۔ تو مکروہ تحریمی والا کام ہرگز نہ کرنا اور اس سے بچے رہنا۔ مکروہ تحریمی مقابل ہوتا ہے فعل واجب کا۔ اب سنت مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سنت مؤکدہ جس کا کرنا ضروری ہے، اس کے ادا کرنے میں بہت بڑا ثواب ہے۔ سنت مؤکدہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ کبھی چھوڑ بھی دیا ہو۔ اتفاقیہ طور پر کبھی کبھی چھوڑ دینے پر بھی اللہ و رسول کا عتاب ہوگا، اور سنت مؤکدہ کو ہمیشہ چھوڑنے کی عادت ڈالنے والا مستحق عذاب جہنم ہوگا، جہنم کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اس لیے سنت مؤکدہ کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ سنت مؤکدہ حکم میں قریب واجب ہے، سنت مؤکدہ حکم میں واجب کے قریب ہے۔ سنت مؤکدہ کا مقابل ہوتا ہے اطاعت۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ اطاعت جس کا چھوڑنا اور جس سے بچنا ضروری ہے۔ اطاعت کا کرنا برا اور جس سے بچنا ثواب ہے۔ کبھی کبھار کرنے والا فعل اطاعت کبھی کبھار کرنے والا بھی لائق عتاب اور ہمیشہ کرنے کی عادت والا مستحق عذاب ہے۔ فعل اطاعت مقابل ہوتا ہے فعل سنت مؤکدہ کا۔ اب سنت غیر مؤکدہ کسے کہتے ہیں؟ سماعت فرمائیں۔ سنت غیر مؤکدہ جس کو کرنے والا ثواب پائے گا، جس کو کرنے والا ثواب پائے گا۔ سنت غیر مؤکدہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے کبھی کبھی اس کو چھوڑ بھی دیا ہو۔ سنت غیر مؤکدہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہے کہ اس کے چھوڑنے کو ناپسند کیا گیا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ کے چھوڑنے کو ناپسند کیا گیا ہے، لیکن اس کے نہ کرنے پر کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں۔ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ شریعت میں اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ بھی دیا تو کسی قسم کا عتاب یا عذاب نہیں۔
اب سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہوتا ہے خلاف اولا، مکروہ تنزیہی۔ سنت غیر مؤکدہ کا مقابل ہوتا ہے مکروہ تنزیہی۔ مکروہ تنزیہی کسے کہتے ہیں؟ سماعت کریں۔ مکروہ تنزیہی جس کا کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ مکروہ تنزیہی کا کرنا شریعت میں پسند نہیں، شریعت میں پسندیدہ نہیں۔ مکروہ تنزیہی کے کرنے پر عذاب بھی نہیں، لیکن اس کی عادت ڈالنا برا ہے۔ مکروہ تنزیہی سے بچنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ فعل مکروہ تنزیہی مقابل ہوتا ہے فعل سنت غیر مؤکدہ کا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آگے سنو۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ سماعت کریں۔ مستحب ہر وہ کام جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کے چھوڑنے پر کسی قسم کی ناپسندیدگی بھی نہ ہو، چاہے اس کام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا اکابر علماء امت اسلامیہ نے اسے پسند فرمایا ہو، اگرچہ احادیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو۔ مستحب کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنے پر عتاب و عذاب مطلقاً کچھ بھی نہیں۔ مستحب کام کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر عتاب و عذاب مطلقاً کچھ نہیں۔ کریں گے تو ثواب پائیں گے، نہیں کریں گے تو کوئی عذاب نہیں، کوئی عتاب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ مستحب کا مقابل ہوتا ہے خلاف اولا۔ اب خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ سماعت کریں۔ خلاف اولا اس کام کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا بہتر تھا، لیکن اگر کر لیا تو مضائقہ بھی نہیں۔ خلاف اولا جس کا چھوڑنا اور اس سے بچنا بہتر تھا، لیکن اگر کر لیا تو مضائقہ بھی نہیں، کر لیا تو مضائقہ بھی نہیں۔ فعل خلاف اولا مقابل ہوتا ہے فعل مستحب کا، یعنی کہ آپ نے کر لیا تو اچھا کیا، اور اگر نہیں کیا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ خلاف اولا سے بچنا بہتر تھا، بچنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی اس میں مبتلا بھی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ ایک کام ہے مباح، جس کو شریعت میں مباح کہتے ہیں۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ مباح کا کوئی مقابل نہیں ہے، مباح کے بارے میں سن لیں۔ مباح وہ کام جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں یکساں ہو۔ مباح کسے کہتے ہیں؟ ذرا سنو۔ مباح وہ کام جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہو، یعنی جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑنے میں نہ کوئی عتاب و عذاب ہو۔ مباح اس کو کرو یا نہ کرو، کوئی عذاب و ثواب نہیں۔ تو یہ فقہی اصطلاحات تھی جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا۔ ان کو آپ بار بار سنیے اور سمجھیے اور اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ یہ ساری باتیں جو ہے ہماری شریعت میں ہیں، اور یہ جو ہے شرعی اور فقہی اصطلاحات ہیں، کیونکہ آپ الحمدللہ مسلمان ہیں تو اکثر و بیشتر یہ باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں کہ یہ کام فرض ہے، یہ حرام ہے، یہ کام واجب ہے، یہ کام مکروہ تحریمی ہے، یہ کام سنت مؤکدہ ہے، یہ کام اطاعت ہے، یہ کام سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ کام مکروہ تنزیہی ہے، یہ کام مستحب ہے، یہ کام خلاف اولا ہے، یہ کام مباح ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، تو میں نے ہر ایک کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے۔ آپ دھیان سے سن لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔
اب شریعت میں جن کاموں کو کرنا ضروری کہا گیا ہے ان کو کریں، اور جن کاموں سے بچنے کو کہا گیا ہے ان سے بچیں۔ ان باتوں کو آپ خود بھی یاد کر لیں اور اپنے دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچا دیں۔